السلام على أفضل خلقه والآل وعلى صحبه جميل الخصال وعلى أتباعه إلى يوم الزوال الذين هم في فكر المآل وما هم بنائمين في الطريق كالغفال وما هم بشاغلين باللعب كالأطفال وهم يبينون التوحيد بالتفصيل لا بالإجمال كالواعظين الملحدين المداهنين من النساء والرجال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه واللہ باللہ تاللہ ثم تاللہ جتنا آج مجھے اس محفل میں مزہ آیا ہے، بہت بزمیں دیکھی ہیں اور بہت زیادہ مقابلوں میں شرکت کی، لیکن اتنا مزہ کبھی بھی نہیں آیا۔ الحمدللہ تعالی طلباء نے جو تقریریں کی یہ اساتذہ کی محنت کا ثمر اور نتیجہ ہیں۔ بہت سارے مقامات پر حاضری ہوتی ہے تو طلباء جو ہیں وہ رٹی رٹائی تقریر اور خطبات سے اٹھا کر کوئی اس میں تحقیق نہیں ہوتی۔ اس محفل میں الحمدللہ تحقیق کی تقریریں سننے کو ملی ہیں۔ اللہم زد فزد یوماً فیوما، اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، کہ جن کے نظریات اعلیٰ ہیں، جن کا کردار بھی اعلیٰ ہے، جن کی گفتار بھی اعلیٰ ہے اور جن کے علوم بھی اعلیٰ ہیں۔ صرف تقریریں نہیں کرنی، تقریر کے ساتھ تحقیق بھی ہونی چاہیے، تقریر کے ساتھ عمدہ علم بھی ہونا چاہیے، ورنہ مائک پہ آ کر یہاں فتنے میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، نادر اشیاء ڈھونڈنے لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز بیان کروں جو کسی نے بیان نہ کی ہو، میں بیان کر دوں۔ ایک مولوی صاحب نے بیان کیا، اس نے کہا ہاروت ماروت فرشتے تھے، انہوں نے زنا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں میں لٹکا دیا، زہرہ عورت کو ستارہ بنا دیا۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا اجلہ مفسرین نے اس کی سختی سے تردید کی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں صرف انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ صحابہ مغفور ہیں، اہل بیت مغفور ہیں، معصوم نہیں۔ تو مولوی صاحب کو میں نے کہا کہ مولوی صاحب کہاں سے بیان کیا ہے؟ کہتا ہے ایک رسالے میں میں نے واقعہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا رسالے کی بات نہیں مولوی صاحب، میں نے اس کو دلائل دیے کہ فلاں فلاں تفسیر اٹھا کر دیکھیں، اس کی تردید کی ہے مفسرین نے۔ کہتا ہے ہم کچی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، ہماری عادت ہے، ہم جس میدان میں ہیں ہم کچی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھے تقریر جب بھی کرے پہلے ایک ایک چیز کی تحقیق کرے، جملہ بولتے ہوئے بھی اس کا خیال کریں۔ ایک مقابلے میں شرکت ہوئی، وہاں ایک ساتھی نے جملہ بولا مولانا حسین علی جیسا کائنات میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اس کے نمبر کٹ گئے اس کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں تحقیق کریں، قرآن اتھینٹک ہے، قرآن تحقیق ہے، اس میں کچھ ضعیف نہیں ہے، لیکن جو روایت بیان کریں اس کی پہلے تحقیق کریں۔ یہ نہیں کہ فلاں خطیب سے میں نے سنی ہوئی تھی، فلاں خطیب صاحب خود میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں نے بیان کیا، ایک خطیب صاحب کی تقریر سے چھوٹے وقت میں سنی ہوئی بات بیان کر دی، تحقیق نہیں کی۔ وہاں ایک ڈاکٹریٹ ڈگری والے ہمارے ساتھی ہیں، وہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس کا حوالہ دیجئے۔
تو بعد میں تحقیق ہوئی وہ روایت موضوع تھی، حالانکہ بہت بڑے خطیب نے بیان کی تھی، خود میں نے تحقیق نہیں کی۔ اسی طرح مرقات المفاتیح کے حوالے سے ایک روایت میں بیان کی، لیکن بعد میں تحقیق کی اس ساتھی کے کہنے پر تو پتہ چلا کہ وہ روایت موضوع تھی۔ اگلے جمعے میں معافی مانگی اللہ سے سب کے سامنے، مولوی کی توبہ ویسے قبول نہیں، جس طرح بیان کیا تھا اسی طرح توبہ بھی کرنی ہے۔ اس لیے نہایت تحقیق کے ساتھ، عام طور پر ہمارے ہاں چند واقعات مشہور ہیں، اور ہمارے ہاں کیا ہے تقریر کرنے کا انداز، جمعہ پڑھانا ہے، بس جمعے کے دن کسی کا بیان سن لیا یا پرانا بیان یاد ہے، بس آج وہی بیان کر دوں گا، آج کا جمعہ تو چلا جائے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا، جمعہ میں جاتے ہوئے رستے میں کال آتی ہے کہ فلاں فلاں بات بتا دیں، آج ہم نے جمعہ پڑھانا ہے۔ ایک مرتبہ واللہ مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، ایک ساتھی نے سٹیج پر میں بیٹھ گیا تھا، اس وقت اس نے کال کی فلاں فلاں بات بتا دے، ابھی جمعہ پڑھانا ہے میں۔ تو یہ ہے ہمارے جمعے کی حالت، حالانکہ علماء کا میڈیا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ ہمارے ہاں جمعہ پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان، لیکن ہم تیاری کر کے نہیں آتے، ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، جو روایت بیان کرتے ہیں اس کی تحقیق بھی نہیں ہوتی۔ عام طور پر مشہور واقعہ ہے کہ حضرت امام کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں پہنچے، حضرت جبرائیل رک گئے، حضرت جبرائیل نے فرمایا میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تو پوچھا کیوں نہیں آ سکتے؟ فرمایا میں آگے جاتا ہوں میرے پر جل جائیں گے۔ اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے۔ کہاں؟ شیخ سعدی کے صرف اشعار ہیں۔ کسی حدیث میں حوالہ ہے تو ڈھونڈ کے بتائیے، اگر کسی معتبر مفسر نے ذکر کیا ہے حوالہ ڈھونڈ کے بتائیے۔ عام طور پر باتیں بیان کی جاتی ہیں، کوئی حوالہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور انہوں نے کانٹے، یہ بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے بھی یہی لباس پہنا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے آج جبرائیل تو نے یہ لباس کیوں پہنا؟ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے پہنا ہے، آج اللہ نے تمام آسمان میں حکم دے دیا کہ آپ بھی اسی طرح کا لباس پہنو۔ اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے ہی نہیں واقعہ۔ اس لیے موضوعات پر جو علماء نے کتاب لکھی ہیں، الاسرائیلیات والموضوعات اور موضوعات الکبریٰ اور دیگر موضوع روایات کی تحقیق پر علماء کو کم از کم ضرور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم خود بیان کرتے ہیں، بعد میں تحقیق کرتے ہیں جھوٹی ہوتی ہے۔ اس لیے تحقیق کے ساتھ اس میدان میں اترنا ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے، اور ساتھ ساتھ بیان میں نرمی ہونی چاہیے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ روایات کی تحقیق ضروری، ورنہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ 63 صحابہ نقل کرنے والے، 200 سے زیادہ اس کی سندیں ہیں، متواتر روایت ہے، متواتر روایت۔ اور ساتھ ساتھ انداز میں نرمی، لہجے کی وجہ سے کوئی ناراض ہوا ہمارا قصور ہوگا، مسئلے کی وجہ سے کوئی ناراض ہوا اس کا قصور ہوگا۔ ہم تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الو کا پٹھا، تقریر کر رہے ہیں او بے ایمان، او کافر، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ حبیب نجار کہتے ہیں مجھے کیا ہو گیا؟ آج ہم کہتے تم نماز نہیں پڑھتے، اگر ہم یہ جملہ بولیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہم نماز نہیں پڑھتے، شاید اس کا اثر جدا ہوگا۔ ہمارے استاذ مکرم فرماتے تھے کہ آپ بیان کرتے ہو نا نبی عالم الغیب نہیں، نبی عالم الغیب نہیں، فرماتے ہیں لوگوں کو پڑھایا گیا ہے یہ نبی کا علم نہیں مانتے، لوگ کہتے ہیں ہاں وہی ہے نا، بات وہی ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، پہلے وضاحت کرو، نبی کا علم پوری کائنات میں سب سے زیادہ، نبی جیسا علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ نبی کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں غیب کی خبریں بتائیں، لیکن عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ هذه صفت مختصۃ باللہ تعالی۔ عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ فرمایا عالم الغیب تو وہ ہے جس سے آسمان و زمین میں کوئی ذرہ غائب ہی نہیں ہے۔ عالم الغیب خود قرآن نے تعریف کی، قرآن سے تعریف پیش کرے۔ اب دکھائیں لوگوں کو کہ حضور نے کئی موقع پر فرمایا لا ادری لا ادری لا ادری، میں تو جانتا ہی نہیں۔ تو عالم الغیب صرف اور صرف کس کی ذات ہوگی؟ اللہ کی۔ تو اس لیے مسئلہ بیان کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ۔ آج ہم کہتے ہیں نبی پاک نہیں سنتے، نبی پاک نہیں سنتے، اور اس کو اچھے انداز میں بیان کرنے کا انداز بھی ہے نا۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ دیکھو اسمع، سنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ نبی کے روضے پہ جاؤ،
ضرور جاؤ اور وہاں درود پڑھو، یہاں سے بھی درود پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تو ہمارا درود سنا دے، جس کا اللہ نے سنا دیا، حضور نے جواب دے دیا، جنتی بن جائے گا۔ مسئلے کا انداز ہے بیان کرنے کا، اور ہم نے یہ اپنے اساتذہ سے سنا ہے، تو صحیح انداز سے جب ہم مسئلہ بیان کریں گے انشاءاللہ لوگ مانیں گے بھی صحیح، سنیں گے بھی صحیح۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحقیق کے ساتھ اتریں اس میدان میں، ورنہ خطبہ کی بہت کثرت ہے، بہت زیادہ ہیں، اور ایسی ایسی باتیں اللہ معاف فرمائے انسان کہہ جاتا ہے کہ جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ لے لیا تو ساتھی ناراض بھی نہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام اساتذہ کو، مدرسے والوں کو، سب کو مبارکباد، اور بہت اچھی نشست رہی، ڈھونڈنے کے باوجود بھی کوئی غلطی الحمدللہ نہیں مل سکی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔